بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کین ٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بچوں، اردو کی کتاب کے دوران جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اردو جماعت 7، اس کے ساتھ ساتھ ریسورس پیک ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کتاب کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں اور مشکل سوالات کو اس کی مدد سے آپ حل کر سکیں، اور کتاب کو مزید اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے آپ کے پاس سمر پیک بھی ہونا چاہیے۔ پیارے بچوں، آج ہم دوسرے سبق یعنی نعت کے بارے میں تیسرے حصے میں پہنچ چکے ہیں، جو کہ مشق اور سوالات کے بارے میں ہے۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم مشق کی جانب دیکھیں گے، اور یہ سوالات انتہائی آسان ہیں، لیکن جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان سوالات کے جوابات دینے سے پہلے آپ کو ایک مرتبہ نعت کو ضرور دیکھ لینا چاہیے تاکہ نعت، اس کی تشریح اور اس میں درج معلومات آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائیں، تو یہ سوالات حل کرنا آپ کے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا۔ تو میں کچھ آپ کی مدد کر دیتا ہوں۔ سوال نمبر 1 کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرور عالم ہیں، وضاحت کریں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو سرور کا مطلب بھی بتایا تھا اور یہاں پر کچھ وضاحت بھی کی تھی۔ دیکھیں سوال نمبر 2 کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھاؤں کو شہنشاہ کیسے بنا دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اس صفت کا آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو حضرت عمر کا واقعہ آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کیا کہتے ہیں اپنے بارے میں، کہ ہم اسلام سے پہلے کیسے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسے بنا دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے یہ سوال آپ کا آسانی سے حل ہو جائے گا۔ سوال نمبر 3 کی جانب چلتے ہیں، وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے سہاروں کا سہارا بنے، مثال سے وضاحت کریں۔ آپ کو سیرت میں بہت سے ایسے واقعات مل جائیں گے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام، غیر مسلم، جانوروں، پرندوں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، بیواؤں، یتیموں اور بہت سے بے سہاروں کا سہارا بنے، غلاموں کا سہارا بنے۔ بہت سے واقعات آپ کو مل جائیں گے، آپ کوئی بھی ایک واقعہ مثال کے طور پر لکھ کر اس کی وضاحت کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4 کو دیکھیں، ثنا خاں جس کا قرآن ہے سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ والا واقعہ آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ جب ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے تو انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو قرآن ہی ہے، اور قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ جگہ تعریف بھی کی گئی ہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا المزمل کہا گیا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سی صفات اور بہت سی تعریفات کی گئی۔ اس لیے شاعر نے قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثنا خاں کہا ہے۔ آپ کو میں نے بہت پیاری مثالیں دے دی ہیں۔ سوال نمبر 5 کو دیکھیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرنے والوں کو کس حقیقت سے آگاہ کیا؟ یہ آپ کو میں نے تشریح کے دوران ہی بتایا تھا، لہٰذا اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں سوال نمبر 2 کو، کہ سوال نمبر 2 میں آپ سے کس قسم کے سوالات پوچھے گئے ہیں۔ سوال کیا ہے؟ نظم یعنی نعت کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کا انتخاب کریں اور متعلقہ دائرے کو کالے یا نیلے پین سے بھریں۔ تو آپ کے سامنے یہ کچھ سوالات موجود ہیں، 5 سوالات ہیں، اور ان میں آپ کو 4 قسم کے جوابات دیے گئے ہیں، جن میں سے کوئی ایک درست ہے۔ آپ نے اس ایک درست جواب والے دائرے کو کالے یا نیلے پین سے بھر دینا ہے۔ پہلا سوال کیا ہے؟ وہ جس کے دم سے مسجود ملائک بن گیا کون؟ آدم علیہ السلام، جبریل علیہ السلام، شہنشاہ یا فرشتہ؟ یہ واقعہ آپ کو میں نے بتایا تھا نا، یہ ہے اس کا درست جواب۔ اگلا سوال کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درگاہ معبود حقیقی پر جھکایا کس کو؟ مغرور لوگوں کو، بت پرستوں کو، عبد کو
یا بادشاہوں کو. تو ویسے تو اس میں بہت سے آپشن درست ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نے نعت کو پیش نظر رکھنا ہے کہ وہاں پر درست جواب کیا دیا گیا ہے، وہ ہے عبد کو. شاباش. اب چلتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف. سوال نمبر 3 کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہنشاہی کے قابل کر دیا کس کو؟ باطل کو، گداؤں کو، فرشتوں کو یا بے کسوں کو؟ انتہائی آسان ہے. سوال نمبر 4 کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کس کی دعاؤں میں ہوتا ہے؟ مؤذن، بے کسوں، فرشتوں یا اہل عرب؟ یہ بھی آپ جب نعت ایک مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کو یہ سوال مشکل نہیں لگے گا. اور آخری سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے یاروں کا ہیں کیا؟ سہارا، آسرا، کنارہ یا یارہ؟ یہ مجھے کچھ درست لگ رہا ہے. آپ بھی نعت کو دیکھ کر کسی ایک آپشن کو اور کسی ایک جواب کو منتخب کر لیں. تو یہ تو تھا جو میں نے آپ کو کچھ سوالات بتا دیے ہیں. اب آپ نے سرگرمی کیا کرنی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. درذیل نعت کو بغور پڑھیں اور اس کا مرکزی خیال تحریر کریں. مرکزی خیال بچوں وہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ وہ 2 یا 3 سطور میں آپ نے اس کا مرکزی خیال لکھنا ہوتا ہے. یعنی آپ یہ پوری نعت پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور اس سے شاعر کا جو مقصود ہے، جو وہ کہنا چاہ رہا ہے، ان تمام اشعار کا خلاصہ یا مرکزی خیال آپ نے 2 یا 3 سطور میں لکھنا ہے. اسے کہتے ہیں مرکزی خیال. تو یہ آپ کے گھر کا کام ہے. تو بچوں آج کا سبق تو بہت آسان تھا. آج میں ہم نے مشق دیکھی اور مشق میں نے آپ کی کافی ہیلپ بھی کی، اور آپ نے وہ سوال خود نعت پڑھ کے اپنی سمجھ سے حل کرنے ہیں. اور اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ ہمارے ریسورس پیک سے بھی مدد لے سکتے ہیں. اور کچھ سوالات آپ کو میں نے آپ کے سمر پیک سے بھی دیے ہیں، تو لہٰذا سمر پیک بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے. انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.